اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دولت کی رجب کی دولت والی صرف ایک تسبیح، آسمان سے خزانہ اترے گا، دولت کو اپنی طرف آسمان سے کھینچ کر لانے والی تسبیح۔ محترم بھائیوں، محترم ناظرین اکرام، جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، اس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو نہ کوئی پریشانی رہے گی، نہ کوئی گھر بنگلہ گاڑی، سب کچھ آپ کو ملے گا، اور اسی مہینے میں ملے گا۔ رجب کا بابرکت مہینہ ہے، حضرت علی علیہ السلام کا ولادت کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج جو شخص یہ میرا بتایا ہوا وظیفہ کر لے گا، انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کی زندگی بالکل بدل جائے گی، ویسی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی گھر بنگلہ گاڑی پریشانیاں ہیں ختم ہو جائیں گی، قرض ہیں اتر جائیں گے، جتنا پہاڑ جتنا قرض ہے اتر جائے گا، سب پریشانیاں سب مسائل انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے کرم سے حل ہو جائیں گے۔ اور جتنا بڑا بابرکت مہینہ ہے، اتنا بڑا ہی بابرکت اور لاجواب یہ وظیفہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، مکمل دیکھیے گا، کیونکہ اس سے بہتر وظیفہ آپ کو نہ کوئی بتائے گا اور نہ کسی نے بتانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت زیادہ لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اور جس کو بھی پچھلے رجب میں یہ وظیفہ بتایا تھا، آج اللہ پاک کے کرم سے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور مالا مال ہیں، ان کے پاس گھر دولت عیش و آرام سب کچھ ان کے پاس ہے۔ اگر بندے کے پاس دولت ہو اور سکون نہ ہو تو دولت کا کوئی فائدہ نہیں، سب پریشانیاں انشاءاللہ تعالی سکون ہی سکون ہوگا زندگی میں۔ صرف اس وظیفہ کو آج آپ مکمل سمجھ لیں اور طریقہ کار مکمل سمجھ لیں، اور سمجھنے کے بعد اس وظیفہ کو کر لیں۔ ویسے تو آپ کسی مہینہ میں بھی اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں، لیکن رجب کے مہینہ میں اس کے بہت ہی باکمال اثرات ہیں۔ رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی آپ مالا مال ہو جائیں گے، ہر چیز آپ کے پاس ہوگی، ہر دکھ دور ہو جائے گا، اور تمام زندگی کا جو سکون ہے، جو عیش و آرام ہے، وہ آپ کے پاس آ جائے گا، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ 2 منٹ کا وظیفہ ہے، ایک تسبیح صرف آپ نے کرنی ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں کرنا۔ آپ نے کیا ہے، دھیان سے سن لیں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور مکمل سمجھ لیا کریں، کیونکہ اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بہت سارے راز بتانے والا ہوں، جو آج تک میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی نے بھی، کسی پیر نے بھی، کسی عامل اور کسی مولوی نے آپ کو نہیں بتائے ہوں گے، جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اپنے پیر و مرشد کے جو عطا کیے ہوئے وظائف جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ طریقہ کار سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو ایک بات نوٹ کر لیں، جب تک آپ وظیفہ پڑھتے رہیں گے وظیفہ کام نہیں کرے گا، جب آپ وظیفہ کریں گے پھر وظیفہ کام کرتا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھنے میں اور وظیفہ کرنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں تو آپ کا دھیان اس میں نہیں ہوتا، آپ بالکل رسمی کاروائی پوری کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، گنتی پوری کرتے ہیں، 1 2 3 4 ہو گیا بھائی بس ہو گیا، اس طرح نہیں۔ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ پاک کے پاس اپنی التجا کرنی ہے۔ تو جب آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو آپ کا دھیان بھی اسی طرف ہوتا ہے کہ اب یہ کیا کہے گا، اب کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے۔ جب آپ وظیفے میں دھیان نہیں دیں گے، اللہ پاک سے دیکھیں آپ نے کچھ مانگنا ہے، جب تک آپ مکمل دل جوئی اور جستجو کے ساتھ اور مکمل دھیان کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ جب تک نہیں مانگیں گے، کچھ نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، میں تجربے کیے ہوئے ہیں، میں آپ کو اپنا تجربہ اور سب راز آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ میرے بھائیوں دیکھیں، جب ہم کسی شادی میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم تیار ہو کے جاتے ہیں، کپڑے کیسے بھی ہوں صاف دھلے ہوئے ہوتے ہیں، اچھی سے اچھی جوتی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں،
یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارا دھیان بالکل اس میں نہیں ہوتا۔ آج کا وظیفہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کا لوگ ہیں، جو کسی بھی مسلک کے لوگ ہیں، وہ آج اس کے وظیفہ کو اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینہ کے ختم ہونے تک ہی اس کے اثرات بالکل اس کی زندگی کو بدل دیں گے۔ میرے بھائیوں، شادی میں ہم نئے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، لیکن وظائف کرنا ہو، وظیفہ کرنا ہو، نماز پڑھنی ہو تو بالکل بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، شلوار اور ہے، قمیض اور ہے۔ جب تک آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، دو جہاں کا مالک ہے جس سے آپ نے کچھ مانگنا ہے، کچھ مانگنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کا حلیہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کس بڑی ہستی ہمارے مالک کے پاس آپ پیش ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں جو بھی آپ کے پاس ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ پہنیں، جو بھی آپ کے پاس ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے، بہتر سے بہتر جو ہے آپ کے پاس وہ صاف دھلے ہوئے کپڑے ہوں، پاک ہوں، جگہ پاک ہو، وہاں پہ آپ بیٹھیں اور مکمل دل جوئی کے ساتھ اللہ پاک سے مانگیں۔ کس طرح مانگنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اگر نہ ملے تو میری ذمہ داری، آپ مجھ سے کہنا کہ میرا فلاں کام حال نہیں ہوا۔ کسی کام کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی پریشانی کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، مکمل دھیان، مکمل بالکل دل دماغ میں سے ہر چیز نکال کر دھیان مکمل وظیفہ کی طرف کر لینا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وظیفہ کرنے اور پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، آج کرنا کیسے ہے؟ بالکل پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، آپ جس مسلک سے بھی ہیں، جس مذہب سے بھی ہیں، صاف کپڑے پہن لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، بیٹھ جائیں کسی علیحدہ جگہ پہ، وہاں پہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، کوئی بھی درود ابراہیمی یا چھوٹا سا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو درود براہ راست حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو آپ اتنے دھیان سے، کانفیڈنس سے تو پڑھا کریں کہ اللہ حضور پاک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو ہم جو نذرانہ دے رہے ہیں وہ کس طریقہ سے دے رہے ہیں، ہمارا طریقہ کیا، کہیں ہمارا طریقہ تو غلط نہیں۔ مکمل دھیان کے ساتھ اور دل کے ساتھ جب اس کو کریں گے تو پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں۔ دعویٰ نہیں، دعویٰ اللہ تعالیٰ کا۔ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد ضرور کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیا کیا اس سے فوائد ملے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ وظیفہ ہوتا اصل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دھیان سے سن لیں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ آپ نے 11 ٹائم 11 دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ درود اور استغفار آپ نے کرنا ہے، پڑھنا نہیں۔ مکمل دھیان آپ کا وظیفہ کی طرف ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں نے یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی کیا، سب کیا ہے، لیکن میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ میری یہ فلاں مسئلہ ہے، میری یہ فلاں خواہش ہے، کیونکہ ناممکن آپ کی سوچ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ آپ کروڑوں اربوں کے خزانوں جو آپ کی سوچ بھی نہیں، اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نواز سکتا ہے۔ اس وظیفہ کے بعد دھیان سے سن لیں، مانگنا اللہ تعالیٰ سے 11 ٹائم استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ صرف ایک تسبیح آج آپ نے کر لی تو آپ یاد کریں گے۔ 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ۔ اس کا ترجمہ ہے یا اللہ میں لاچار ہوں، میری مدد فرما، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں لاچار ہوں، میری مدد فرما۔ یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس کے کیا کیا کمالات ہیں، لوگوں کو بھی بتائیں اور کامنٹس میں بھی ضرور بتانا کہ آپ کو اس سے کیا کیا ملا۔ جو آپ کی سب سے بڑی خواہش ہے وہ آپ مانگیں، چھوٹی نہیں، بڑی سے بڑی خواہش جو آج تک آپ کی نہیں پوری ہوئی، اس وظیفہ میں آپ نے اس کی نیت کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد 11 دفعہ
درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود آپ نے پڑھ کے اور کرنا کیا ہے، ہاتھوں پہ پھونک مار لیں اور سینے پہ پھونک مار کے ہاتھ سارے اپنے بدن پر مسل لیں۔ مسلنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں تو بہتر ہے۔ کوئی بھی جو آپ کی پریشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ہی اٹھنے تک آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ جس کو میں نے آج تک یہ وظیفہ بتایا ہے، بہت زیادہ کمالات جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، بتاؤں گا تو آپ کہیں گے شاید جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی لیے آپ کریں گے تو آپ بتائیں گے کہ آپ کو کیا کیا فائدہ ملا۔ آپ سے درخواست ہے اس کی وظیفہ کی، آپ کو تب ہی اجازت ہے جب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ کو اس کی مکمل اجازت ہے، بالکل میری طرف سے ہر خاص و عام کو، بہن بھائی سب کو اجازت ہے۔ ہر طرح کے حالات میں آپ کر سکتے ہیں۔ بہنیں جو ہیں خاص ایام میں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس کی روک ٹوک نہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اور خدمت خلق کے ہمارے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں اور دے کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب جس کے دل میں آئے، جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا حافظ۔